حالیہ سے خبر دیں گے میاں عبدالباسط کی رپورٹ کے مطابق حالیہ شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کے دباؤ اور شہریوں کی مشکلات کے پیش نظر میونسپل کمیٹی نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے بلال چوک سے لاری اڈہ تک مرکزی سڑک کو ون وے قرار دیا۔ اس فیصلے کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا اور حادثات کے خطرات کو کم کرنا ہے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے روڈ کے درمیان آئیکیٹ لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ متعلقہ عملہ جدید معیار کے مطابق تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف تاکہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ شہری حلقوں نے میونسپل کمیٹی کے اس اقدام کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس منصوبے پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا گیا تو نہ صرف ٹریفک جام کے مسائل حل ہوں گے بلکہ حادثات کی شرح میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ون وے سسٹم کے نفاذ کے بعد ٹریفک پولیس کو بھی ہدایت جاری کر دیں وہ سڑک پر قوانین کی سختی سے پاسداری یقینی بنائیں تاکہ عوام کو اس منصوبے سے اور اس کے مثبت نتائج جلد میسر آ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ حالیہ سے خبر دیں گے میاں عبدالباسط کی تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب کے وی این کے مطابق ڈی پی او منڈی بہال الدین کی ہدایت پر قادر آباد میں ایس ایچ او تعینات ہوتے ہیں۔ اظہر عباس تارڑ نے قلیل عرصے میں جرائم پر قابو پا لیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں علاقہ مکین اس قدر محسوس نہیں کرتے تھے جتنا کہ اب ہیں۔ شہریوں کے مطابق اظہر عباس تارڑ کی محنت، پیشہ ورانہ مہارت اور ایمانداری نے تھانہ قادر آباد کی امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری پیدا کی ہے۔ لوگ اب دن ہو یا رات پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اطمینان کے ساتھ اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں۔ عوامی رائے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر کسی علاقے میں ایس ایچ او ایماندار اور فرض شناس ہو تو جرائم پر قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ایماندار قیادت خود سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ اظہر عباس تارڑ اسی جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت اور قانون کی پاسداری جاری رکھیں گے تاکہ قادر آباد کو ایک مثالی اور پرامن علاقہ بنایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ علم سے ہمارے بیورو چیف مختوم حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ ریلوے بلال اظہر کیانی اور حمزہ اظہر کیانی نے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے نعیم اختر بٹی کے رہائش گاہ پر پہنچ کر والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ریلوے بلال اظہر کیانی اور حمزہ اظہر کیانی جہلم میں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے نعیم اختر بٹی کی رہائش گاہ گئے، جہاں انہوں نے ان کے بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے نعیم اختر بٹی کے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بلال اظہر کیانی اور حمزہ اظہر کیانی نے مرحومہ کی بلند درجات اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ اہل خانہ کے ساتھ شریک غم ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی اور حمزہ اظہر کیانی جیلم میں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے نعیم اختر بھٹی کی رہائش گاہ گئے، جہاں انہوں نے ان کے بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے نعیم اختر بھٹی کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بلال اظہر کیانی اور حمزہ اظہر کیانی نے مرحومہ کے بلند درجات اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ شریک غم ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مختوم حسین چودھری، جیلم۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، منڈی بہال الدین میں مرزا فرحان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب وسیب یوتھ فورس کا قیام پاکستان کے موقع پر کامیاب پروگرام، نوجوانوں کو تعلیم، ڈنکی اور نشے سے محفوظ رہنے کی تلقین۔ فرحان بابر وڑائش کی صدارت میں نوجوان نے اپنی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ افتخار وڑائش کی پرجوش تقاریر نے جذبہ پیدا کیا۔ 10 اگست 2025 کو پنجاب وسیب یوتھ فورس کے تحت قیام پاکستان کے موقع پر منعقدہ ہونے والی پروگرام میں نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی، جس کا افتتاح تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ایم ایس ٹی شاہ نے صدارت کی، جبکہ حکیم حامد، مسعود بھٹا، خلیل الرحمان ہنشرا اور اجمل سکندری نے اہم تقاریر کی۔ چیئرمین پنجاب وسیب فرحان بابر وڑائش نے نوجوان نسل کو تعلیم حاصل کرنے، ڈنکی اور نشے جیسے نقصانات سے بچنے کی ترغیب دی۔ صدر پنجاب وسیب اختر علی وڑائش نے تنظیم کے مقاصد اور منشور کو واضح انداز میں نوجوان تک پہنچایا۔ افتخار وڑائش کالروی نے اپنے منفرد انداز بیان سے سامعین میں ولولہ پیدا کیا۔ اس کے علاوہ سعد علی منڈی والا نے اجلاس میں اسٹیج انتظامی فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ زیر قیادت عادل گوندل صدر اور آفتاب اللہ چیئرمین پنجاب وسیب یوتھ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خوش دلی سے شرکت کی۔ مرکزی قیادت میں حسان باجوہ، وقاص سربندی اور رفاقت گوندل بھی موجود رہے۔ پروگرام کا انعقاد میں عزیز ورک چیف آرگنائزر پھالیہ کا کردار اہم رہا، جن کی رہنمائی میں
جنگی تعداد نے حصہ لیا. سید وسیم عباس ایڈوکیٹ ملک بال نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت کی. آخر میں تنظیم کی قیادت نے سارے شرکاء کو کاوش پر مبارکباد دی اور آئندہ مزید پروگرامز کی امید ظاہر کی. اختتامی حصہ پنجاب وسیب یوتھ فورس ایک نوجوان محور تنظیم ہے جو تعلیم، صحت مند طرز زندگی اور سماجی ترقی کے فروغ کے لیے کوشاں. یہ تنظیم مختلف پروگرامز اور ورکشاپس کے ذریعے نوجوانوں میں شعور اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk. جہلم سے ہمارے بیورو چیف مختوم حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق فرد کمال ضیاء چودھری ایڈوکیٹ کی جانب سے جیل کے قیدیوں کے لیے کثیر مقدار میں پھلوں کا عطیہ کیا گیا. اس موقع پر ضیاء الملک چودھری سینئر ایڈوکیٹ، محمد افضال احمد ایڈوکیٹ، خضر حیات ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، محترمہ میمونہ ڈسٹرکٹ آفیسر لٹریسی، علیم یوسف ADSW موجود تھے. سپرنٹینڈنٹ جیل یاسر خان نے قیدیوں کو پھلوں کا عطیہ دینے پر فرد کمال ضیاء کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مخدوم حسین چودھری، جیلم. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk.